السلام علیکم. اوپن مائک کیفے میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا عارضی ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہم روزانہ چرچا کرتے ہیں کہ ریاست بری طرح فیل ہو چکی ہے، اس کی مشین ناکام ہو چکی ہے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سولوشن ہے کوئی نہیں. پھر ہم پہ خاص طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ یو آر آلویز اے پارٹ آف دا پرابلم، نیور اے پارٹ آف دا سولوشن. حالانکہ جتنے سولوشنز ہم اپنے شوز میں، اس ایک شو میں ہی نہیں، جتنے شوز الحمدللہ اس بینر تلے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ سولوشنز ہم سجیسٹ کرتے ہیں. تو آج خاص طور پہ اس موقع کی مناسبت سے ہم ایک انیشیٹو کا تذکرہ کریں گے جو میں نے ذاتی طور پہ لیا ہے. ایک طویل دورانیے کی یہ تھنکنگ تھی. جس دن میں نے محسوس کیا کہ میں تبلیغی، اصلاحی اور ابلاغی کام کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ مجھے کرنا چاہیے، یعنی کیمرے کے آگے بیٹھ کے آپ انفوٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں، انٹرٹین بھی کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں، سخت تلخ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہٹ کے اسٹوڈیو سے باہر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، اب بھی ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت کم ہوتا ہے. لیکن میں نے سوچا ایف ایس جے کے، اور اس میں خاص طور پہ میرا مخاطب آپ ہیں، کیونکہ آپ سے میں نے بہت انسپریشن لی ہے. میں نے محسوس یہ کیا کہ اگر میں صرف اور صرف اپنے فری ہونے کا انتظار کرتا رہوں گا تو وہ وقت شاید کبھی نہ آئے، اور زندگی کی ٹرین جو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اس کا آخری ڈبہ بھی گزر جائے گا. چنانچہ میں نے خود سے انیشیٹو یہ لیا کہ ایک چھوٹی سی ٹیم وضع کر دی. پلاننگ میری یہ تھی کہ میں 3-4 فیلڈز کو ٹچ کرنا چاہتا تھا. میرا 32-33 سال کا جو پیور جرنلزم کا تجربہ، میں نے اس کے علاوہ کبھی کوئی کام اور نہیں کیا. میرا جو تجربے کا نچوڑ ہے وہ یہ کہ 4 فیلڈز ایسے ہیں، آگے ان کی سب ہیڈنگز بے شمار ہو جائیں گی. 4 میجر فیلڈز ایسے ہیں جہاں پر اشد ضرورت ہے سوسائٹی میں. 2 طرح کی سوسائٹیز ہیں، ہیوز کی ہے اور ہیو ناٹس کی ہے. ویسے تو ہیوز کو بھی بڑی ضرورت ہے، ان کو گرومنگ کی ضرورت ہے. وہ امراء تو ہو گئے ہیں، پیسہ تو ان کی جیب میں آ گیا ہے. صرف نودولتوں کی بات ہی نہیں کر رہا، جو جدی پشتی امراء ہیں ان کی گرومنگ بھی کسی نے نہیں کی. پی ٹی وی کو کرنی چاہیے تھی، وہ باوجود بیچ میں روک دی گئی، کمرشلزم آڑے آ گیا. تو میں نے محسوس یہ کیا کہ یہ فیلڈز ہیں ہیلتھ کا، ایجوکیشن کا، اس میں بہت ضرورت ہے. لیگل ایڈ کی اشد ضرورت ہے جو عام لوگوں کو میسر ہی نہیں ہے. پھر مینٹل ہیلتھ، آپ ہیلتھ کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہمیشہ کنفیوز کر دیتے ہیں. یہ 2 ڈفرنٹ فیلڈز ہیں، 2 ڈفرنٹ ورلڈز ہیں. حتیٰ کہ مینٹل ہیلتھ کے نیچے 50 اور چیزیں آ جاتی ہیں، ری ہیبز آ جاتی ہیں، اسپرچول کاؤنسلنگ آ جاتی ہے، مینٹل کاؤنسلنگ آ جاتی ہے. کسی کو تسلی دے دینا، امید افزا گفتگو کر لینا، یہ موٹیویشنل گفتگو کرنا. لیکن موٹیویشنل کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ فری آف کاسٹ ہونی چاہیے. پیسے لے کے موٹیویشنل سپیچ نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ اسے موٹیویشنل نہ کہیں، بالکل، وہ پھر آپ کوٹیویشنل کہیں، وہ سی از فار کمرشل، کیونکہ وہ حصہ ہے اس کا. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری فیسلٹیز، میرا وہ جو خواب تھا جو ایام غربت میں دیکھا کرتا تھا، الحمدللہ اٹ ٹک می اباؤٹ 20 ایئرز ٹو ریچ ہیئر. لیکن ایک سٹیج پہ میں پہلے کر سکتا تھا، حالات میرے بہتر ہوئے تو 10 سال پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو لانچ کر دوں. دین آئی ریئلائزڈ کہ نہیں، اس کو کچا پکا مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو آج سے ہم پراپرلی باقاعدہ اس ایفرٹ کو موبلائز کرنے لگے ہیں. ایک ایپ کے ذریعے، ایک ایپ ہوگی جس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہم فراہم کرتے چلے جائیں گے، اس کے اندر امپروومنٹس آتی جائیں گی. جو ضرورت مند ہوگا ہم ماڈرن طریقوں سے، ان کیمروں سے، ان لائٹوں سے، یہ سارا انوائرمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اور میرا نام جو اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا ٹیگ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے یہ 20 سال کی ایفرٹ انشاءاللہ اس رمضان برابر ثابت ہوگی. ایپ کیا ہے؟ AIT، آفتاب اقبال ٹرسٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوالات لوں اور پھر جوابات اور ان سے کوئی تعارف کا سلسلہ ہو، ہمارے ریسرچر اس ایپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کیونکہ اس کے اندر جو مین لوگ انوالوڈ ہیں، ایک عائشہ ہے میری بیٹی، کچھ اور لوگ ہیں، ایک پوری ٹیم ہے، اور میری جو امیڈیٹ ٹیم میں ہمارے ریسرچر علی حسنین. ذرا بتائیے یہ ایپ ہے کیا بھیا؟
اس کے اندر بیسیکلی آپ نے ایسے بتا دی کہ 4 کیٹیگریز ہوں گی. اس میں ہیلتھ ایجوکیشن یہ ساری چیز، یہ مینٹل ہیلتھ بھی، یہ ساری چیزیں. اب جو اسٹوڈنٹس جو اپنی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اس موبائل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہ اپنا ڈیٹا ہمیں سینڈ کریں گے. اس ڈیٹا میں ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں، ان کے گارڈین ہے یا پیرنٹ ہے، ان کا آئی ڈی کارڈ ہوگا، وہ ہم تک پہنچ جائیں گے ایک میل کے تھرو. وہ ہمارا ایک اپنا پروسیس اس کے تھرو اپنا ایشو بتائیں گے کہ مینٹل پرابلم مجھے کیا ہے، میرا ہیلتھ ایشو کیا ہے، ایجوکیشن میں مجھے کن مسائل کا سامنا ہے، مجھے لیگل ایڈ درکار ہے. جی بالکل. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بات کی چند وکلاء کے ساتھ، وہ جتنے بیٹھے تھے سب تیار ہو گئے کہ آپ ہمیں اس میں ایڈ کریں پرو بونو. دیکھیے وکیل بالکل ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، الحمدللہ. یہ ساری چیزیں ہیں. کسی کو ان کو اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جن لوگوں کی ضرورت ہے نارملی ان کی پہنچ نہیں ہوتی کیونکہ ان کے وسائل نہیں ہیں، اس لیے ان کی انصاف تک رسائی نہیں ہے. جی بیچ میں رہ جاتے ہیں اور بیچارے. انصاف سستا نہیں ہے. وہاں پر آپ کو وہ وکلا چاہیے جو جذبے کے ساتھ لوگوں کی مدد کر سکے، تو ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اسی طرح جیسے مینٹل ہیلتھ کی آپ نے بات کی، بہت بڑا ایشو ہے اور لوگوں کو احساس نہیں ہے. ڈپریشن کتنے لوگوں کو لاحق ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. وہ صرف بسترے میں پڑے رہتے ہیں، اٹھنے کا، نکلنے کا، کام پہ جانے کا، کالج یا اسکول جانے کا، یونیورسٹی جانے کا دل ہی نہیں کرتا، اکتایا ہوا دل ہوتا ہے. یہ اصل میں ایک کلینکل سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے مائنڈ کی. اس وقت ان کو مدد چاہیے، کوئی سننے والا چاہیے، کسی کی سنوائی چاہیے، کسی کی کاؤنسلنگ چاہیے. بعض اوقات انہیں اچھے الفاظ کی ضرورت ہے، بعض اوقات دے نیڈ اے شولڈر ٹو کرائی آن. دیٹس اٹ. اتنا ہی کچھ اس سے ہوتا ہے زیادہ کچھ نہیں چاہیے ہوتا. کہ وہ بات کر سکے، کسی سے کوئی نہ کوئی رہنمائی لے سکے، ٹھیک ہے نا. اس میں اسپریچول کاؤنسلنگ بھی آتی ہے، اس میں نارمل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ بھی آتی ہے. یہ ساری چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے. پھر آپ ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا گیپ ہے. جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جتنے ہمارے ہاسپٹلز ہیں، جتنے ہمارے بیڈز ہیں، جتنی ہماری پاپولیشن ہے، تو ہم نے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے روکنا ہے. جو فرسٹ لیول آف کاؤنسلنگ، فرسٹ لیول آف جسے کہتے ہیں نا کہ جی پہلی ڈائگنوسس جو ہے، وہاں پر ڈاکٹر تک رسائی، یہ ساری چیزیں یہ مہیا کرنی ہے ان لوگوں کو جن کے پاس ابھی تک وہ وسائل نہیں ہیں. گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، وہ کرتی رہے، بھلے سے کرے. جو ہماری ذمہ داری ہے ایف ایس جے، وہ ہمیں پوری کرنی ہے. آپ نے بہت سی چیزیں مینشن کی ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس کی فی جو ہے، جو اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کرتا، کالج اور یونیورسٹی میں ہے، اس کی فی کو جو ہم وہاں پر اس کی مدد کریں گے. یہ بہت بڑا بیڑا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا بیڑا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس میں پیسے تو لگیں گے. اب اس میں یہ بات میں کلیئر کر رہا ہوں پہلے دن سے ہی کہ جب تک یہ جہاز ٹیک آف نہیں کر جاتا، اٹ may ٹیک 5 years، نو ڈونیشنز. ایک پیسہ بھی مجھے کسی کا آپ بھی دینا چاہیں گے نا، تو میں تون و کرہن آپ سے ویسے معذرت ہی کروں گا کہ سر نہیں، یہ چھوٹا سا ایک میں اپنا ذاتی ایک معاملہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو صرف اور صرف، یہ میں اپنے سننے والوں سے بھی، کیونکہ بہت سے ایفلوئنٹ لوگ بھی ہیں، ہم سوچتے ہی ہیں کہ ایفلوئنٹ لوگ ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھتے، وہ بہت دیکھتے ہیں اور اس سے انسپریشن بھی لیتے ہیں کہ جو بندہ تھوڑا سا بھی کسی جوگا ہے نا، یہ نہ کرے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو وہ بھی شروع کر دے، یا یہ نہ کرے کہ یار بیسٹ طریقہ ایک ٹرک منگواؤ، اس میں ٹین گھی کے رکھ لو، اس میں چینی رکھ لو، آٹا رکھ لو. کچھ تھوڑا سا دماغ اپلائی کرو کہ آپ دوسروں سے ہٹ کے کیا کرتے ہو. مثلا میں نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ کرنا کیا ہے. ایک آپ کی ہیلپ لائن ہوگی جو کال سینٹر سے آپ کو ہر وقت رابطے میں ہوں گے. 0800 نمبر ہوگا ایک، کیونکہ بہت سارے خواتین و حضرات ایسے نہیں ہیں جو ایپ کا استعمال کر سکیں. بالکل. ینگسٹرز تو کریں گے، ہر گھر میں ینگسٹرز ہوتے ہیں. اگر اماں کا پرابلم ہے تو بچی یا بچہ اس کو ہیلپ کریں گے کہ اماں تم یہ کرو، یہ ہم ملاتے ہیں، اس کو دیکھ لو، اس طرح کر کے دیکھ لو. فری جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک فری چیز کر کے آپ اس کو بے وقت کر لیتے ہیں. ایک ہاسپٹل بنا دیا جی، فری ہاسپٹل ہے، وہ اس کو واقعی ٹکے ٹوکری کرنے والی بات ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر اس کی کیئر ہی کوئی نہیں کرتا. لوگوں کو اس میں انسینٹیو ہی نظر، ڈاکٹرز وہاں نہیں جاتے کہ جی فری ہاسپٹل ہے، آج کچھ دیر کے لیے آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی زندگی ہے ہوگا آپ کے لوائقین نے اٹھا کے مجھے باہر پھینک دینا ہے، کیونکہ وہ اس کو دوسرے پرپز کے لیے استعمال کریں گے. اول تو اس کو توڑ کے وہاں پر کوئی پلازا بنا دیں گے. تو ایسا نہیں ہے. جیسے اسٹوڈنٹس ہیں نا، میں ہمیشہ جیسے اپنے بچوں سے کہتا ہوں تم نے باہر پڑھنا ہے نا،
اب باہر پڑھنے کا شوق ہر ایک, میں نے جب اپنے والد صاحب سے کہا نا کہ میں نے باہر جانا ہے, امریکہ پڑھنے جانا ہے, تو he said give me one reason and I'll send you tomorrow. You know what flimsy reason I gave him? I said کہ I'm very fond of going abroad and getting education. He said okay. وہ سامنے جو وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے کچہری میں, تو کہتے وہ جو باہر خاکروب ہے نا, اس سے پوچھو گے نا تو اس کا بیٹا بھی یہی کہے گا کہ مجھے بڑا شوق ہے, میں نے باہر تعلیم حاصل کرنے جانا ہے. تو پہلے ڈیزرو کرو پھر ڈیزائر کرو. اس کے بعد مجھے وہ وقت کا انتظار کرنا پڑا جب میں ڈیزرو کرنے لگا کسی حد تک, وہ بھی, لیکن بہرحال الحمدللہ یہ ایک موقع ملا. میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو ڈیزرو کرتے ہیں لیکن آگے پڑھ نہیں سکتے, میں نے انہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک کیٹیگری تو ہے کہ اسٹریٹ اوے ہم انہیں ہیلپ کریں گے, اسٹریٹ اوے ان کی فیس ہم ادا کریں گے. اس کے بعد بھی ایک کیٹیگری آتی ہے کہ جی میں اتنا کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. مثلا میں کالج افورڈ کر سکتا ہوں, ہاسٹل نہیں, ہاسٹل کر سکتا ہوں, کالج نہیں. اس کو برج کرنا کہتے ہیں. تو دس AIT ول برج دا ڈفرنس. پھر جیسے میں نے لیگل کا بتایا نا, میں بہت زیادہ انتھیوزڈ اس دن ہوا تھا. میں جب بھی وکلاء کے ساتھ بات کرتا ہوں, اور واقعی بہت دل پرسوز رکھنے والے وکیل, ہمارے ہاں تو ایک کانسیپٹ بڑا عجیب بنا ہوا ہے نا کہ جی جب تک آپ پیسہ نہیں خرچیں گے وکیل, ایسے وکیل موجود ہیں جو رج کے پیسے لیتے ہیں, ٹکا کے پیسے لیتے ہیں, ان سے لیتے ہیں جہاں سے لینا بنتا ہے. میں بھی چینلز کے ہاں کام کرتا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک, میں بھی ڈھیر سارے پیسے لیتا تھا, آٹا نہیں لیتا تھا. تو یہی ایک طریقہ ہوتا ہے, یو روب پیٹر ٹو پے پال. تو اسی کلیے کے تحت وکلاء کی ایک فوج ظفر موج ہے. مجھے اس میں بھی ایک دو سربراہ بنانے پڑیں گے سینٹرل اور ساؤتھ کا, کہ اس طرح کر کے ہم آغاز کریں گے. پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمارا ایک نمائندہ ہوگا, سب ڈویژن میں ہمارا ایک نمائندہ ہوگا. میں نے محض وکیل نہیں دینا, کیونکہ میرا تعلق ہے مفصل سے, دیہاتی علاقے سے, چھوٹے علاقے سے. شہر اوکاڑا ہی نہیں, اوکاڑا کا بھی آگے مفصل ہے, اگر دیکھا جائے تو میرا اوریجن تو وہاں سے ہے. مجھے چیزوں کی اس حد تک سمجھ ہے کہ لوگ اپنا مسئلہ بیان کیا کرتے ہیں. اب لیگل ایڈ میں 302 والا آپ کے پاس نہیں آئے گا. آپ کے پاس زیادہ تر کیسز پتہ کیا ہے, زیادہ تر لوگ آپ سے یہی کہیں گے کہ جناب بچی کو طلاق ہوگی یا نہ سامان دے رہے ہیں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ایک فیس بک پیج ہے وکیل آن لائن. اچھا, اس پہ کافی وکیل ہیں اور ڈیلی کوئی نہ کوئی پوسٹ کرتا ہے, انونیمس ہوتا ہے کہ جی ایک کسی کا کیس ہے. یہ 80% کیسز اس میں جو ہے نا وہ یہی ہیں, ڈائیورس کے ہیں, خلا کے ہیں, اس کے بعد جو امپلیکیشنز ہیں بچوں کی کسٹڈی کے ہیں, یہ سارے ایشوز. مقصد صرف وکیل دینا یا ڈاکٹر دینا ہی نہیں ہے, اچھا وکیل اور اچھا ڈاکٹر. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ڈاکٹرز جو سال کے کروڑوں کماتے ہیں, اور ایسے ڈاکٹرز جو کروڑوں کمانے والے ہیں. اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. پچھلی جون مجھے کانٹیکٹ کیا, سیاٹل سے ایک گروپ ہے پاکستانیوں کا جو بہت وہاں پر کافی عرصے سے ہیں, جی جی جی, بہت ہی صاحب ثروت ہے. تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا OMC, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک چیز بنائی ہے ہیلتھ کے لیے, ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, اس کو ذرا آپ دیکھیں, ہمیں بتائیں کہ کیا ہے. بہت اچھی. انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے دکھایا مجھے, ایزی شفا کے نام سے وہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہا اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو بچے کر نہیں رہے. پہلے ہی 8-10 میں نے ان کو گنا دیے کہ یہ پلیٹ فارم ہے. تو انہوں نے کہا پھر بتائیں کیا کریں. میں نے کہا جی آپ باٹم آف دا پیرامڈ پہ کانسنٹریٹ کریں. آپ جو اچھا ڈاکٹر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, 700-800 ڈاکٹرز آپ کے پاس ایسے ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں, جو امریکہ میں ہیں, کوئی UK میں ہے, کوئی پاکستان میں ہے. غریب آدمی کو ان کی رسائی دیں. اس انیشیٹو سے ایک چیز اب نکلی ہے, ہیلتھ کیوسکس انہوں نے ڈیزائن کیے ہیں, جگہ جگہ پہ وہ لگ رہے ہیں. یہ جو دونوں میاں بیوی جی ہمارے یہاں بھی آپ سے ملے بھی تھے, میں لے کے آیا تھا ویری میننگفل پیپل, ملوانے کے لیے. دے لو یو, اپنا والے سر, دے آر آل ان لو ود اس. سو اس پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کی جا سکتی ہیں. اور یو رائٹ کہ اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے. جی, صرف ڈاکٹر نہیں, صرف وکیل نہیں, بیسٹ جو ہے انشاءاللہ we will make sure کہ ان کے ڈور سٹیپس پر پہنچائیں گے ہم, بالکل لائیں گے وہ, اور پیچھے فورس اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. بس بن گیا ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ. یہ بیچن یعنی میں فری آف کاسٹ پرو بونو, پیورلی پرو بونو ایک کام کرنے لگا ہوں, اور تم اسے بھی کہہ رہے ہو بیچن لگ گیا. ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਚੜਦਾ,
ਭਾਜੀ ਮੰਜਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਹਦੇ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 15 ਦੀ 1 9 ਦੀਆਂ 4 ਨੇ नहीं नहीं, अगर तो वो मंजन फ्री दे रहा है ਹਾਂਜੀ तो फिर तुम्हें क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? ਭਾਜੀ ਮੰਜਨ ਫ੍ਰੀ ਅਗਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਖਾ ਜੀ ऐसे ही खा जाए, वो खुद चखेगा फिर देगा। ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮੰਜਨ ਦੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ नहीं नहीं, पता है ये क्यों कह रहा है? ये एतबार नहीं है, ये मानते नहीं, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। ऐसे ही है। ये ऐसे ही है। हमारे यहाँ जो कुछ है, एक शेर पेश खिदमत है, ਨਹੀਂ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह खां। वो बुतों ने डाले हैं वसवसे कि दिलों से खौफ खुदा गया। वाह वाह वो पड़ी हैं रोज कयामतें कि ख्याल रोजे जजा गया। वाह वाह ਇਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਰੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਵੇਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ये क्या लाया? वो मेरा उस्ताद है। अच्छा, ऐप जो है ये कब लॉन्च हो रही है? ये ऐप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट FSJ आज लॉन्च होनी थी, AIT आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट, लेकिन चूंकि आपसे वेट नहीं करवाई गई थी, आपने उसमें कम से कम 10-12 कमी कोताही रह जाती है। मेरा ख्याल था कि एक दफ़ा लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद फिर तब्दीलियाँ, डेवलपमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी। लेकिन यू आर राइट कि मेरा पहला इंप्रेशन शुड बी द लास्ट इंप्रेशन। मुझे इसकी ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा तवक्कुफ हो जाएगा, 1 हफ्ता और लगेगा, जी सर इंशाल्लाह। मैक्सिमम 1 हफ्ता। हम यानी दूसरे अशरे का इख्तिताम होने से पहले पहले अल्लाह के फजलो करम से ये ऐप लॉन्च कर देंगे। ठीक। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਬਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ 1 ਹਫਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ है सारे काम खबर से नहीं, वो बैठा है अली हसनैन। अस्सलाम जी आफ्ताब साहब। वार साहब, ज़मीर बासित इंदौरी मेरा नाम है। ओए होए, ज़मीर बासत और ऊपर से इंदौरी। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ TZT के नाम से मैं भी एक ऐप लेकर आ रहा हूँ। क्या जी? TZT, TZT, तस्कीन ज़मीर ट्रस्ट। तस्कीन ज़मीर। एंड हु इज तस्कीन? Here she is. अच्छा, और ज़मीर? Here I am. तस्कीन ज़मीर ट्रस्ट के नाम से मैं भी एक ऐप लॉन्च करूंगा। आप करते क्या हैं? मैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। हर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने एक NGO बना दी और एक ऐप लॉन्च। आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे? बात सुने, मैं जो यहाँ से पैसे लेता हूँ ना, काफ़ी सारे पैसे हैं जो सबको पता चल जाता है, उसमें से एक हिस्सा स्लाइस करके मैं इस काम के लिए लगाऊंगा। आप अपनी पेंशन में से काटेंगे, वो क्या करेंगे? नहीं भाईजान, मैं इतने साल झक तो नहीं मारता रहा ना। नहीं नहीं, वो नहीं आप मारते रहे, लेकिन कहाँ से कमाते रहे ये भी बताएं। आप सैलरी कितनी होती है? ग्रेड 20 का अफसर मतलब 2.5 से 3 लाख कमा लेता होगा, वो भी सारे अलाउंसेस ऐड करके। इसमें वो शामिल नहीं है जो अब तक 56 कंपनियां थी शहबाज शरीफ की, उसमें तो मेरा ख्याल है 15-15 लाख रुपया भी लेते रहे हैं लोग। ये फॉरेन कंसल्टेंसीज बड़ी ले लेते हैं। हाँ, डोनर एजेंसीज आती हैं, उनकी कंसल्टेंसीज पकड़ लेते अल्लाह हैं। आपका भला करे। चलें वो भी ले लें सर, वो भी ले लें। मैं जानता हूँ 4-5 हमारे दोस्त, वो ढेर सारी कंसल्टेंसी लेके, अच्छा किया उन्होंने, यहाँ छोड़ के चले गए, वहाँ जाके काम कर रहे हैं। आप सर्विस पूरी करते रहे। जी बिल्कुल। आपने कंसल्टेंसी से कितना को पैसा कमा लिया मेरे भाई? देखिए आफ्ताब साहब, हर इंसान आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं होता। मैं लोगों से हेल्प भी लूंगा। हेल्प से मुराद? डोनेशंस। ओहो, डोनेशंस, अनदर दिहाड़ी। यूनेस्को भी है, यूनिसेफ भी है, UNDP भी है। अच्छा जी, आप डोनेशन को दिहाड़ी कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा दिहाड़ी किसने लगाई जी, मुझे बताइए आप। वो एक ऐसे पर्पस के लिए उसने डोनेशंस ली थी। ये प्रोजेक्ट तो ऐसा है जो चला ना सही, वो एक शिप था बहुत बड़ा, वो तो एक पूरा जैसे छोटे से साइज का मुल्क चलाना होता है ना, वो तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, अकेला कोई अरब शहजादा भी शायद ना चला सकता। नहीं कर सकते। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੁਲਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ वो भी चला रहा है। ਘਟਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਦਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਭਾਜੀ आप काम क्या करते हैं ये बताएं जरा। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗਾ वाह 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 वाह, बेटर एंड बेटर। अच्छा, आप क्या है भाई साहब? मैं सर है गरीब आदमी है वो तो लग रहे हैं। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ वो कि में ਸਰ ਐ ਬੀਬੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਐ ਚਲਾਉਂਦੀ ਜੀ चक्कर क्या? सर ऐना आख्या कि आपके बच्चों को फीस भी हम देंगे, अच्छा उन्होंने रोटी टुक्कर भी हम देंगे, अच्छा, आपको मुलाजमत भी हम देंगे। फिर बात ये साढ़े घर आए ने उत्थे फोटोआं छकाइयां वीडियो बनाइयां ने ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟੀਆਂ अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੀ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ। ये क्यों करते हैं FSJ? डोनेशंस, स्टोरीज, कहानी क्यों बनानी भाई? होती है।
ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਾੜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ। इसका क्या मतलब? ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤਰਸ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਹੁੱਕਾ ਛਿਕਦੀ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। इनके मसाइल इतने हैं, अब फंड्स आएंगे तो इनकी हेल्प करेंगे ना। फंड्स आपने लिए नहीं अभी तक? सर लिए हैं, उसकी हमने बिल्डिंग बना ली है, अभी और खर्चे हैं। ओए होए, सारे पैसे आपने बिल्डिंग पे लगा लिए। सारे कितने सर, इतना सा तो डोनेशन मिला हमें। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਾਂਦਲੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ? कर्जा लेने पहुंच ਨਹੀਂ गए। ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਖੂਦ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो और दफ्तर। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, साकिब निसार कहाँ से आ गए? कौन से थे वो? अमजद हसन साकिब। निसार। डॉक्टर अमजद साकिब। क्या कहने माशाल्लाह, बड़े खुश मिजाज आदमी सन। कौन? डॉक्टर अमजद साकिब निसार साहब। यार भाई बहुत गबी हो तुम। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਅੰਨੀ ਦਿਆ। ਆ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। चलो डुल्ले बेरंदा अजय भी कुछ नहीं किया। यार आप लोग अलग ही को शो कर लें। अजीब ही कुछ जबान वहां से आ रही, वहां से जवाब और आ रहा है। डुल्ले बेर है भाई जी, गल्ले हो गुल्लो, आगे से वो शुरू हो जाता है। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਲਾ, ਸੀਟੀ ਅੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। हमारे साथ डमी म्यूजियम से आज अमिताभ बच्चन का एक मिनी मी आया हुआ है। नमस्कार आफ्ताब जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपने शो में बुलाया है। अरे ताबिर जी, ये डुल्ले बेरों का क्या मतलब है? डुल्ले बेरों का अब भी कुछ नहीं गया। जैसे बेर और जैसे सेब है, अगर 8-10 सेब शॉपर फट जाए, गिर जाए, तो उठाए जा सकते हैं। माल्टे किन्नू उठाए जा सकते हैं। तो डुल्ले बेर। तो अंगूर गिर जाएं तो शायद वो ना उठाए जा सकें, क्योंकि वो फिर मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। ओह, इनकी स्किन बड़ी तगड़ी होती है, ये मिट्टी बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर से धुल जाएंगे। तो इसलिए डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं गया। दा मतलब है कि इट्स नेवर टू लेट। ओह, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मुझे क्या की कॉल आ रही है, माजरत के साथ। हेलो, हाँ हाँ, अरे बात हो रही है डुल्ले बेरां दी। यू नो व्हाट इज डुल्ले बेरे? अच्छा, वो जो 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 शॉपर जब फटता है तो उसमें से अंगूर भी गिरते हैं, बेर भी गिरते हैं, और एक और कोई फ्रूट बताया था, वो सामने ही बैठा है। रखो फोन। ਭਾਜੀ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। यार उसकी जान छोड़ दो। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ। तो बहुत शानदार है। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਹੋਈ। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਏਡੇ ਮੈਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਫ ਦੇ 4 ਡੱਬੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਓ। सर्फ के साथ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਬਣ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਰਫ ਦਾ ਕੰਮ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ तो क्यों सफाई का ख्याल नहीं रखते? ਸਰ ਗੁਰਬਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ये तो बड़े साफ सुथरे कपड़े हैं। ਆ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋ ਚਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬੈਠਾ क्या मतलब? ਅਖਬਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੰਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ख़वातीन हज़रात, आरफाना कलाम के लिए चलते हैं अली अवैस की तरफ। क्या हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मिलदा। क्या हाल सुनावा दिलदार, कोई महरम राज न मिलदा। क्या हाल सुनावा। मुँह धूड़ मिट्टी सिर पायूं, सारा रंग नमूना
ہاتھوں الٹایا عالم کھلدا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا گیا بار برو سرباری لگی ہوں شہر خواری روندی عمر گزاری ساری نہ پایم دس منظر دا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سناواں دل